جہاں میں سورہ کوثر کی جب تفسیر بولے گی تو سے تفسیر میں شبر، تو سے تفسیر میں شبر کی تصویر بولے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصرع ہے کہ مشہور دو جہاں میں سخاوت حسن کی ہے، مشہور دو جہاں میں سخاوت حسن کی ہے۔ یہ مطلب کہ خوشنودی الہ اطاعت حسن کی ہے، خوشنودی الہ اطاعت حسن کی ہے، سرمایہ نجات محبت حسن کی ہے، سرمایہ نجات محبت حسن کی ہے، مدح رسول اصل میں مدحت حسن کی ہے، مدح رسول اصل میں مدحت حسن کی ہے، ایما کی روح و جان ولایت حسن کی ہے، ایما کی روح و جان ولایت حسن کی ہے، مہر و مہو نجوم بھی شرما گئے ہیں آج، مہر و مہو نجوم بھی شرما گئے ہیں آج، یہ روب و داب و جاہ و جلالت حسن کی ہے، یہ روب و داب و جاہ و جلالت حسن کی ہے، اور دست خدا بھی ہاتھ کو پھیلا رہا ہے آج، دست خدا بھی ہاتھ کو پھیلا رہا ہے آج، آغوش فاطمہ میں وہ دولت حسن کی ہے، آغوش فاطمہ میں وہ دولت حسن کی ہے، اور سننے کو آ رہے ہیں ملک آسمان سے، سننے کو آ رہے ہیں ملک آسمان سے، میری زبان پر جو تلاوت حسن کی ہے، میری زبان پر جو تلاوت حسن کی ہے، اور جبریل دے رہے ہیں محمد کو تہنیت، جبریل دے رہے ہیں محمد کو تہنیت، حیدر کے گھر میں آج ولادت حسن کی ہے، حیدر کے گھر میں آج ولادت حسن کی ہے، دشمن حسن کے جائیں گے کیسے بہشت میں، عرض کیا شعر کے دشمن حسن کے جائیں گے کیسے بہشت میں، جب کہہ چکے رسول کہ جنت حسن کی ہے، جب کہہ چکے رسول کہ جنت حسن کی ہے، ناقہ بنے حبیب خدا ان کے واسطے، ناقہ بنے حبیب خدا ان کے واسطے، اللہ کی نظر میں یہ عظمت حسن کی ہے، اللہ کی نظر میں یہ عظمت حسن کی ہے، اور معصوم ہیں تو بحث یہ کیوں صلح و جنگ کی، معصوم ہیں تو بحث یہ کیوں صلح و جنگ کی، جو چاہے یہ کریں یہ مشیت حسن کی ہے، جو چاہے یہ کریں یہ مشیت حسن کی ہے، اور جھولا جھلا کے کہتے ہیں جبریل بار بار، جھولا جھلا کے کہتے ہیں جبریل بار بار، صد فخر میرے واسطے خدمت حسن کی ہے، صد فخر میرے واسطے خدمت حسن کی ہے، اور ان کو نہ مل سکے گی شفاعت رسول کی، ان کو نہ مل سکے گی شفاعت رسول کی، پیوست جن دلوں میں عداوت حسن کی ہے، پیوست جن دلوں میں عداوت حسن کی ہے، اور دست حسن میں زلف رسالت مآب ہے، دست حسن میں زلف رسالت مآب ہے، کس درجہ دل فریب قیادت حسن کی ہے، کس درجہ دل فریب قیادت حسن کی ہے، اور ہو جائے پاک میری زباں دل کے ساتھ ساتھ، ہو جائے پاک میری زباں دل کے ساتھ ساتھ، میرے لبوں پہ اس لیے مدحت حسن کی ہے، میرے لبوں پہ اس لیے مدحت حسن کی ہے، بتلا رہا ہے عہد مسلسل کا توڑنا، بتلا رہا ہے عہد مسلسل کا توڑنا، تاری معاویہ پہ بھی ہیبت حسن کی ہے، تاری معاویہ پہ بھی ہیبت حسن کی ہے، اور پھر ظلم نے اٹھایا ہے سر باد کربلا، پھر ظلم نے اٹھایا ہے سر باد کربلا، پھر اس صدی کو سخت ضرورت حسن کی ہے، پھر اس صدی کو سخت ضرورت حسن کی ہے، اور قاسم نہیں ہے معرکہ کارزار میں، عرض کیا شعر کہ قاسم نہیں ہے معرکہ کارزار میں، کرب و بلا کی جنگ میں شرکت حسن کی ہے، کرب و بلا کی جنگ میں شرکت حسن کی ہے، مولا نے زخم کھائے ہیں لفظوں کے بے شمار، مولا نے زخم کھائے ہیں لفظوں کے بے شمار، شامل غم یقین میں مصیبت حسن کی ہے،
شامل غم اخی میں مصیبت حسن کی ہے، اور نام و نشان ظلم و ستم مٹ گئے مگر، نام و نشان ظلم و ستم مٹ گئے مگر، دونوں جہاں پہ اب بھی حکومت حسن کی ہے، دونوں جہاں پہ اب بھی حکومت حسن کی ہے۔ اور مختار سے ہے کہ کی ہے جو تو نے مدحت شاہن چہے زمن، کی ہے جو تو نے مدحت شاہن چہے زمن، زیغم یہ تجھ پہ خاص عنایت حسن کی ہے، زیغم یہ تجھ پہ خاص عنایت حسن کی ہے۔ اللہم صل۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد۔ خداوند عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے جہاں 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 امام بھیجے، اور آج اسی سلسلہ امامت کی دوسری کڑی یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے۔ اس پرمسرت موقع پر آپ سبھی حضرات اور تمام مسلمانان جہان کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند تھے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و محسن اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے تھے۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کی شب مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور 28 صفر سن 50 ہجری کو مدینہ منورہ میں زہر کے ذریعے سے شہید کیے گئے، اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پیغمبر اسلام کی خدمت میں ان کو لے کے آئے۔ پیغمبر نے انہیں اپنی آغوش میں لیا، بہت خوش ہوئے، اور امام حسن علیہ السلام کو بلند کیا اور اپنی زبان امام حسن علیہ السلام کے دہن میں دی۔ امام حسن علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کی زبان کو چوسنا شروع کیا۔ امام حسن علیہ السلام یہ صرف رسول اللہ کی زبان نہیں چوس رہے تھے، بلکہ اس زبان اقدس سے جو علم و حکمت، کردار و اخلاق کا چشمہ جاری تھا، وہ اس چشمے سے سیراب ہو رہے تھے۔ یہی وجہ ہے علم و حکمت، کردار و اخلاق، شجاعت و شہامت ہر اعتبار سے پیغمبر اسلام سے وہ مشابہ تھے، اور انہی تمام چیزوں کی وجہ سے بچپن ہی میں امام حسن علیہ السلام لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے اور علمی مسائل حل کیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت و اطاعت، شجاعت و ہیبت، شرافت و سخاوت، زہد و تقوی، علم و حلم، کردار و اخلاق کا ذکر اتنا تاریخ میں ہے کہ پوری تاریخ آپ کے ذکر سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا ایک اخلاقی اعتبار سے جو بہترین واقعہ ہے، اور وہ اخلاق جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا اور بھیجا، اور پیغمبر نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ اور ماہ رمضان اخلاق اور کردار کا بہترین مہینہ ہے، جس میں ہمارے ہر جوان، جس میں ہمارے ہر بچے اور ہر بڑے اور ہر بوڑھے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ علامہ ابن شہر آشوب تحریر فرماتے ہیں
کہ ایک دن حضرت امام حسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں امیر معاویہ کی طرف سے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دیں. امام خاموشی سے اس کی تمام باتوں کو سنتے رہے. جب وہ اپنی ساری باتیں کہہ چکا اور خاموش ہو چکا تو امام اس کے قریب گئے، اور قریب جانے کے بعد امام نے اس سے سوال کیا، اے بھائی، لگ رہا ہے کہ تو بڑا پریشان ہے. اگر تجھے سواری کی ضرورت ہو تو میں تجھے سواری دے دوں، اگر تو بھوکا ہو تو تجھے کھانا کھلا دوں، اگر تجھے کپڑے کی ضرورت ہو تو تجھے کپڑا دے دوں، اگر تجھے رہنے کی کوئی جگہ چاہیے تو میں تجھے مکان کا انتظام کر دوں، اگر تجھے دولت کی ضرورت ہو تو تیرے لیے دولت کا انتظام کر دیا جائے. امام باتوں باتوں میں اس کو یہ تمام چیزیں بتاتے رہے. ایک وقت ایسا ہوا کہ شامی شرمندگی کے عالم میں ڈوب گیا اور شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعاً زمین پر اگر کوئی خلیفۃ اللہ ہے تو آپ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. مجھ کو بہکایا گیا تھا، مجھے آپ لوگوں کے خلاف بھرا گیا تھا، اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ باتیں آگے کر رہا تھا. لیکن آج مجھ کو معلوم ہو گیا کہ واقعاً اس دنیا میں اگر اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں تو آپ ہی لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. جو گالیاں دے رہا تھا وہی انسان کلمہ پڑھ کے گیا. تو امام حسن علیہ السلام کا یہ کردار واقعاً ایسا کردار ہے کہ اس کردار کو اگر ہم اپنا لیں تو واقعاً ہمارے سماج اور معاشرے میں جو اکثر و بیشتر لڑائی اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں جو اکثر قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی. خداوند عالم امام کی ولادت کے صدقے میں ہم کو اس اخلاق کریمہ کی دولت سے مالا مال ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.